ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں، اگر ہم نے گرا دیا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ناز ہے تو کس پر؟ ایٹم بم پر۔ الیکٹرانک میڈیا کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، روز کے جو نیوز دیکھتے ہیں، وہ لوگ خود گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کب کہاں دھماکہ ہو جائے اور پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ جائے اور دنیا پریشانی کے شکار اور انسان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اس کی طرف دنیا کی توجہ ہے، اور ہر دانشور اس وقت اس سلسلے میں پریشان بھی ہے، بے چین اور بے قرار بھی ہے۔ طاقت، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں علم کی اہمیت کو۔ طاقت، اور علم سے مراد خاص طور پر علم دین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام طاقت کو بڑھانے سے روکتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلح ہونے سے نہیں روکتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ او کما قال۔ اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن طاقت کا استعمال کہاں کیا جائے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی اسلام نے طاقت کا استعمال کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، خود کی حفاظت کے لیے استعمال کا حکم دیا۔ آپ طاقتور ہو، کمزوروں کو اٹھاؤ۔ آپ طاقتور ہو، کمزوروں کو سہارا دو۔ آپ طاقتور ہو، غریبوں کی مدد کرو۔ آپ طاقتور ہو، کمزوروں کے دست و بازو بنو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں جتنی طاقتور قومیں اور ملک ہیں وہ کمزوروں کو اٹھانے کے لیے یا کمزوروں کو چوسنے کے لیے؟ آج ہر طاقتور ملک غریب ملکوں کو چوس رہا ہے۔ ہر طاقتور ملک غریبوں کا خون چوس رہا ہے، غریبوں کی آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، غریبوں کا بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور سودی کاروبار کے ذریعے پوری دنیا کی غریبوں کی مٹی پلیت کر دی گئی ہے۔ لیکن قربان چاہیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے اسی چیز کو ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں آج سے سود کو حرام کر رہا ہوں، اور سن لو، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے اگر کسی کے اوپر کسی کا سود نکلتا تھا تو میں آج سے اس کو ختم کر رہا ہوں۔ کمزوروں کو چوسنے کا رواج حضور نے ختم کیا، کمزوروں کا سہارا بنے، کمزوروں کو اٹھایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی، جب ہر طاقتور کمزوروں کو اٹھائے گا تو دنیا میں پریشانی پیدا نہیں ہوگی، دنیا میں سکون ہی سکون نظر آئے گا اور راحت ہی راحت نظر آئے گی۔ کتنے طاقتور تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اندازہ لگائیں، کتنے طاقتور تھے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں سوال پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آگ طاقتور ہے یا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آگ سے طاقتور پانی ہے، لوہے سے طاقتور آگ، آگ سے طاقتور پانی، پانی سے طاقتور ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں، لیکن اس سے طاقتور حضور نے کس کو فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی جائے، وہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضور کی طاقت کا عالم کیا تھا؟ تو آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج بھی طاقتور، چاند بھی طاقتور، پانی بھی طاقتور، آگ بھی طاقتور، پہاڑ بھی طاقتور، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور تھے کہ صرف اشارہ فرما دے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ فرما دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اتنے طاقتور تھے۔ کوئی تاریخ کے اندر ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتا
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو بہت دور کی بات ہے کسی جانور پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم فرمایا ہو، بلکہ قربان جائیے ایک مرتبہ ایک صحابی سواری پر سوار ہو کر حضور کے سامنے حاضر آئے، بات کرنے لگ گئے اور سواری ہی پر تھے. سرکار نے فرمایا نیچے اتر کے بات کرو تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جانور کو بھی راحت نصیب ہو جائے. اتنا جانور کا حضور خیال فرماتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رب حضور سے کیا مانگنے کے لیے فرماتا ہے. سوچو، اپنی پسند کی چیز تو آپ اللہ سے روز مانگتے ہیں، ہم روز مانگتے ہیں. کبھی اس چیز کو بھی مانگنے کی کوشش کرو جو چیز کو مانگنے کا حکم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. ہر آدمی کو مال چاہیے، اور اتنا چاہیے کہ ایک بنگلہ ہے تو 4 ہو جائیں، 4 ہو تو 40 ہو جائیں. بس مال کی زیادتی کی فکر ہے. لیکن رب قدیر نے حضور سے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ مانگو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مجھے علم زیادہ عطا فرما. اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں خشیت ہوگی. اگر آج کا سائنسدان ایٹم بم بنانے والا زمین پر انسانوں پر ظلم کر رہا ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے پاس سائنس کا تو علم ہے، اسلام کا علم نہیں ہے. اگر اسلام کا علم ہوتا تو کمزوروں پر ظلم کرتا نہیں، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو دھمکی نہ دیتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا. آج کا مسلمان طاقتور بننا چاہتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس واقعے کے پس منظر یا پیش نظر آپ کو جامعہ حرا اور تحریک کے مختلف اداروں کے قیام کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک بادشاہ تھا، اسے ہمیشہ فکر لاحق رہتی کہ اس کے علاقے پر کوئی حملہ نہ کر دے. تو بادشاہ کے ایک خاص وزیر تھا، اس وزیر سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے پر کوئی حملہ نہ کرے، اس کے لیے بہترین قلعے کی تعمیر کرو. تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے اعتبار سے قلعہ بناؤں. بادشاہ کو اپنے وزیر پر بھروسہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بناؤ قلعہ. 5-7 سال گزر گئے. بادشاہ نے وزیر کو طلب فرمایا اور کہا کہیں کوئی تعمیری کام نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے قلعہ وغیرہ بنایا کہ نہیں. کہا حضرت صرف 3 سال کا اور موقع دیجئے، میں ایسا قلعہ بنا رہا ہوں کہ پھر آپ کے شہر کی طرف کوئی جلدی سے اونچی نگاہ کر کے دیکھے گا نہیں یا ٹیڑھی نگاہ کر کے نہیں دیکھے. تو کہا اچھا مجھے چلو یہ بتا تو دو تم کر کیا رہے ہو. کہ بس ایک ہی کام کر رہا ہوں، پورے شہر کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں پر انسانیت بھی ہوگی اور پھر طاقت بھی ہوگی. علم کی طاقت کے مقابلے میں کوئی جلدی سے ٹھہر نہیں سکتا، اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین کے بسنے والوں کی مدد بھی فرماتا ہے، اور علم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا اور کامیابی بھی آپ کو عطا فرمائے گا. یہ سنی دعوت اسلامی جگہ جگہ اداروں کا قیام عمل میں لانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج اس پرفتن دور میں جہاں چاروں طرف جہالت نظر آ رہی ہے اور اس طریقے سے آبرو لوٹی جا رہی ہے، بعض جگہوں پر بعض چیزوں کا نام لے کر جیب بھی لوٹی مال بھی لوٹا جا رہا ہے، آبرو بھی لوٹی جا رہی ہے، دین بھی لوٹا جا رہا ہے، ذہن بھی لوٹا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اگر اس چیز سے کوئی چیز روک سکتی ہے اور بچا سکتی ہے تو وہ صرف علم ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعلم، علم کو لازم پکڑو. فإن العلم خلیل المؤمن، کہ علم مومن کا جگری دوست ہے. دنیا کا ہر دوست زمین کے اوپر تک مال دینے والا اور چیزوں سے مدد کرنے والا، سفر میں ساتھ دینے والا، یہاں تک کہ باپ بیٹا، ماں باپ، دوست احباب، پیر استاد، جہاں آپ کی موت واقع ہوئی وہ قبر کے دہانے تک آئیں گے اور لحد کے حوالے کر کے واپس لوٹ جائیں گے. کوئی کتنا بھی چاہنے والا کیوں نہ ہو قبر میں نہیں آئے گا. ساری دوستی قبر تک، قبر کے بعد دوستی ختم. لیکن خدا کی قسم علم ایسا دوست ہے جو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، جو محشر میں بھی کام آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آپ سمجھتے ہیں یہ پتھروں کی ایک عمارت ہے جہاں پر بچوں کو صبح شام قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، یہاں سے نکلنے والے علماء اور یہاں پڑھانے والے علماء کی اگر فضیلت سننی ہو تو مصطفیٰ پیارے کی ایک حدیث سن لو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 روز کے لیے اس قبرستان کے مردوں پر سے عذاب اللہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے عالم کی فضیلت۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو علماء کے خلاف مہادارائی کرتا ہے اور علماء کو جاہلوں سے اور سوسائٹی کے سب سے کمتر سے زیادہ کمتر سمجھنے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ آج قوم کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ اور پھر آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہماری قوم ہلاک اس لیے ہو رہی ہے کہ عالم کو مولانا ذرا چائے کا بول کر کے آنا، لا حول ولا قوت، بچا ہوا کھانا مولانا ذرا کھا لیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قدر ہے آپ کی نگاہوں میں نائب رسول کی، یہ مقام ہے آپ کے نزدیک نائب رسول کا۔ آپ مصلی پر امامت کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کی اقتداء کرتے ہو، اور پھر نماز کے بعد جہاں 2-4 لوگ بیٹھے پتہ نہیں مولانا کے بارے میں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کس راستے کی مسافر ہے ہماری قوم؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل مہاپولی جانتے ہیں جب یہ زمین خریدی گئی تھی تو اس کی قیمت کیا تھی، اور اہل مہاپولی یہ بھی جانتے ہیں جب سے دینی ادارہ یہاں قائم ہوا تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا، اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی۔ یہ صدقہ ہے اس دینی ادارے کا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور دینی تعلیم ہوا کرتی ہے، یہ صدقہ ہے۔ ایک چپتی بھی بات کرتا ہوں، ہمارے علماء تشریف فرمائیں، غلطی ہو تو اصلاح کر دیں۔ ابھی دوران سفر حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب اور حضرت مولانا عبدالرب صاحب کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی۔ میرا اپنا تجزیہ میں عوام سے کہوں گا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ میرا اپنا تجزیہ، ابھی عالمی سطح پر مختلف ملکوں کے دورے پر میں گیا تھا، برطانیہ، امریکہ، بغداد شریف، دبئی، یہ سارے مدینہ منورہ، یہ سارا سفر کر کے میں آیا۔ میرا اپنا تجزیہ ہے، ذہن میں رکھیے، پوری دنیا اپنی پریشانی کا علاج اسلام میں تلاش کر رہی ہے۔ مغربی ملک اپنے پرابلم کا سولیوشن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پرابلم کا سولیوشن اسلام میں ہے۔ کیا کورونا کا سولیوشن رسول کی سنت نہیں بتائی گئی؟ ہاتھ دھوتے رہو، کس کی سنت ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو، کس نے سکھایا؟ یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا اسلام میں اپنی پریشانی کا حل تلاش کر رہی ہے، اور پیدائشی مسلمان ترقی میں اسلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہا ہے۔ پڑھا لکھا مسلمان کہتا ہے ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نوکری نہیں مل رہی کہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ برطانیہ کی سرزمین پر وہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، جو مبلغ ہے تو متشرع ہوگا، لیکن جس کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہے، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، ان کو جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ انگریز کو پرابلم ہوتا ہے، اس کو پرابلم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا تسلیم کر چکی ہے جو نبی کی ادا پر عمل کرتا ہے وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، وقت پر آئے گا اور کام کرے گا۔ ایک بھی جاب لیس آپ نہیں بتا سکتے۔ اور مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ یار میں یہ کرتا ہوں نا تو میرے لیے رکاوٹ ہے۔ کیا تم نے مزاج بنا لیا؟ اگر تم ہی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے تو دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ گے کیا؟ جب تم ہی یہ سوچو گے کہ میں اگر اسلام پر چلوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، تو پھر دوسروں کو اسلام کی تعلیم کیسے تم دو گے؟ اسلام کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں بھی عزت دینے کے لیے اور آخرت میں بھی عزت دینے کے لیے۔
ایک واقعہ عرض کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جب بیت المقدس کی چابی دینی تھی، خادم کو ساتھ میں لیا، روانہ ہوئے. اور جانتے ہیں آپ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے. طے کیا اپنے خادم سے کہ تھوڑی دیر میں سواری پر بیٹھوں گا اور تم پیدل چلنا، پھر اس کے بعد تم سواری پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا. چلتے رہے. شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو درمیان میں ایک تالاب تھا، اس تالاب سے گزرنا تھا. اس وقت باری خادم کی تھی سواری پر سوار ہونے کی، اور فاروق اعظم کی پیدل چلنے کی باری تھی. فاروق اعظم نے اپنے موزے نکالے، کاندھے پر رکھے، تالاب کے اندر اتر گئے، راستہ کراس کیا. دور والے دیکھ رہے کہ تو سمجھا جو سواری پر ہیں وہی امیر المؤمنین ہوں گے جو استقبال کے لیے موجود تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ فاروق اعظم کو کیا ہو گیا، امیر المؤمنین کو غلام کو سواری پر بٹھا دیا اور خود پیدل چل رہے ہیں. جیسے فاروق اعظم پہنچے رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور لوگ کیا سوچیں کہ آپ کاندھے پہ موزہ رکھے ہیں پیدل چل رہے ہیں. بس جلال آیا فاروق اعظم. ارشاد فرماتے ابو عبیدہ اگر تم عشرہ مبشرہ میں سے نہ ہوتے نا تو تمہارے جملے کی سزا تمہیں دیتا. سن لو، نہ عمر کو عزت سواری سے ملی ہے نہ موزے سے ملی ہے. عمر کو جو بھی عزت ملی ہے وہ اسلام سے عزت ملی ہے، اسلام سے عزت ملی. تم کیا سمجھتے ہو اسلام کمزور کرتا ہے؟ نہیں، تم دیانتدار بن کر کے تو دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم امانت کے وفادار بن کر کے دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم اچھے جملے زبان سے نکال کر دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم دنیا کی پریشانی کی زلفوں کو جو بکھری ہوئی ہے اسے سنوار کر دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. پریشانی یہ ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور سارا جرم معاذ اللہ اسلام پر ڈالتے ہیں. سلطان الہند تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، بادشاہ کیوں بھیک مانگنے کے لیے گیا؟ اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑے رکھا تھا. یہ غلط فہمی سے باہر نکلو، یہ غلط سوچ سے باہر نکلو. اسلام کمزوروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں تعلیم دیتا. تم طاقتور ہو، کمزوروں کو اٹھاؤ. اور آج ہی آتے ہوئے میں اخبار پڑھ رہا تھا، یوکرین سے ایک 10 سال کا بچہ جس کا نام حسن، 1000 کلومیٹر پیدل اس نے سفر طے کیا اور دنیا کے مختلف ملک والے اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اس کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ دین کی طاقت تھی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، صحیح معلوم. آج دیکھیے نا، بستی بستی میں جھگڑے چل رہے ہیں، گھر گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں جہاں جھگڑے نہ ہوتے ہیں. العیاذ باللہ. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور آج ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. بھائی بھائی میں انبن، گھر گھر کے اندر انبن. ان جھگڑوں نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا اور غیر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب چیزوں کو ختم کرو، سارے گیلے شکوے ختم کرو اور غلامان رسول متحد ہو جاؤ. علم کے سلسلے میں کام کرو. علم تمہارا بہترین دوست ہے، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں. اگر چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو حضور نے فرما دیا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے. جتنا تمہارے پاس علم ہوگا تم اتنا ہی اسلام کو زندہ کر سکو گے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہاں پر جو کام بھی ہوا ہے تو وہاں ہمارے علماء، مخیر حضرات، احباب، متعلقین، ان کا تعاون شامل حال ہے. ساتھ ہی ساتھ اہل ماپولی کا بھی تعاون حاصل ہے. لیکن میں اہل ماپولی سے ایک خاص گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اس ادارے کو بکھرنے یا ٹوٹنے مت دینا اور نہ ٹوٹنے کی سازش کے اندر شریک ہونا. یاد رکھنا تمہیں استعمال کیا جائے گا، شیطان پوری طاقت لگائے گا، پوری توانائی. تمہارا نام جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اور ہو سکے تو کہیں لکھ کر کے رکھ دینا کہ تمہارا نام بگاڑنے والوں میں نہیں بنانے والوں میں ہونا چاہیے. اگر بگاڑنے والوں میں تم نے کیا اپنا نام درج تو ہو سکتا ہے تمہاری دنیا چند دنوں کے لیے بن جائے لیکن آخرت بگڑ جائے گی. اور اداروں کو بنانے والوں میں تمہارا نام رہا تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں.
ان اداروں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے جامعہ ہو، اور اب تو ایک ہاسٹل بھی یہاں پر بننے جا رہا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 8-10 مہینے کے اندر ہاسٹل بھی تعمیر ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہاں تعلیم کا کام ہوگا۔ یاد رکھو اور علم کا تعاون کرو، علماء کے دست و بازو بنو، ادارے کا تعاون کرو، بچوں کو بھیجو، اور ہمیشہ بس یہ کوشش کرو آپ کی ذات سے، خاص طور پر اہلیان مہاپولی، بھیونڈی، قرب و جوار کے لوگ، کبھی بھی ادارے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ میرے بچے یہاں آ کر نہیں پڑھتے، آپ کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے بچے آتے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ 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 ایک چھوٹا سا دیہات جسے مہاپولی کہتے ہیں، بہت کم لوگ قرب و جوار کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کوئی مہاپولی نام کا بھی ادارہ ہے، علاقہ ہے، لیکن اس ادارے نے آپ کے علاقے کو اتنا مشہور کر دیا کہ اب پوری دنیا میں مہاپولی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ ادارے کی برکت ہے، آپ اس کا تعاون کریں۔ مالی تعاون اگر نہیں بھی کرتے تو مجھے اس کی شکایت نہیں رہے گی، میں آپ سے صرف اخلاقی تعاون کا طلبگار ہوں۔ بڑی مشکل سے یہ ادارہ یہاں پر تیار ہوا ہے اور مزید یہاں پر کام کے منصوبے ہیں، لیکن آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ ہمارا ہے، اور جو کچھ ذمہ داریاں، دیکھیں گھر چلانے کے لیے بھی باپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ بچوں میں اختلاف ہو تو باپ کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور جو کچھ باپ کہتے وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ادارے کی بھی انتظامیہ ہے، ان کو سب دیکھنا پڑتا ہے، سب سمجھنا پڑتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ ادارے کے منتظمین کو ان کے دست و بازو بنیں، اور کچھ بات اگر آپ کو اچھی نہ بھی لگتی ہو تو برداشت کر کے قبول کر لیں، اس لیے کہ اس سے ادارے کو نقصان نہیں پہنچے گا، ادارے کو فائدہ پہنچے گا اور ادارہ مضبوط رہے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی لوگ محنت کرتے ہیں، جیسے سروج بھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اس ہیرا زون کے نگراں جو ہیں اور بھیونڈی کے اور مجلس شورا کے رکن الحاج روحب رضا صاحب، ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں اپنے اعتبار سے ہیں، لیکن الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے کہ وہ انشاءاللہ العظیم پرسوں زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور ابھی ہم جب گئے تھے تو وہاں پر ہمارے ساتھ الحمدللہ وہاں سروج بھائی مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک ساتھی ہو کر آئے، ایک ساتھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کو مدینہ دکھائے، سارے علماء کو مدینہ دکھائے، سارے مومنین کو مدینہ دکھائے، اور ہم سب کو آخری وقت مدینہ میں 2 گز زمین عطا فرمائے۔ بس آپ سے میں کیا چاہتا ہوں یہ میں بتا دوں، چونکہ بات مدینہ کی آئی تو مجھے یاد آ گئی۔ مدینہ منورہ میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ تھے شیخ زکریہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم عاشق رسول، بڑے عظیم عاشق رسول۔ ہم حضور مفکر اسلام ہم لوگ سب حضرت سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچے، ان کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بند نہیں تھا دروازہ، کھلا ہوا تھا، لیکن ایک جملہ لکھا ہوا تھا اوپر کی سائڈ میں۔ کیا لکھا ہوا تھا معلوم؟ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے گھر کے دروازے آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کے دروازے 24 گھنٹے میرے لیے کھلے رکھنا۔ تو میری بھی آپ سے صرف یہی گزارش ہے، جب تک زندگی ہے اللہ کام لیتا رہے، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جب جائیں تو کچھ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے اور بخشش فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے پروردگار اس خدمات جلیلہ کا صلہ تو وہ مانگے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو۔ تو ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس خدمت کو اللہ کفارے سیئات بنا دے تو اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ دوسری بات، مجھ سے پیشتر مولانا ابو الحسن صاحب نوری جو ماشاءاللہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم کے فاضل ہیں، ان کی بھی بڑی قربانی ابتدائی دنوں میں جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جھوپڑا نما سب تھا، بیچارے بڑی قربانی انہوں نے بھی دی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے بہت کچھ میرے بارے میں قربانی اور یہ اور وہ سب کچھ کہا۔ تو ہر کام کرنے والے کے لیے میرا ایک پیغام ہے، میری تعریف جو کی جا رہی عمارت دیکھ کر کہ اتنے مدرسے قائم کیے، اتنی شاخیں قائم کی، اتنے مبلغ تیار کیے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ عمارت انسان دیکھتا ہے، افراد انسان دیکھتا ہے،
کتابیں انسان دیکھتا ہے، مبلغین انسان دیکھتا ہے، لیکن نیت صرف خدا جانتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہو عمارت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھیں جسے خدا دے۔